جسے سب سے پہلا گھر قرار دیا گیا، جسے امن والا بتایا گیا، برکت والا بتایا گیا۔ یہ مکہ کتنا امن والا گھر ہے، یہاں ہر وقت اللہ کی رحمت برستی ہے۔ یہ گھر اس وقت بنا جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، بے شک تو بہت معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا۔ یا اللہ تو نے جو مجھے حکم دیا ہے خانہ کعبہ بنانے کا، میں تیرے حکم سے تعمیر کر رہا ہوں۔ فرشتوں کی رہنمائی میں خانہ کعبہ کی بنیاد رکھنے میں ان کی مدد کی۔ تعمیر کے بعد اس گھر کا طواف سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، جو قیامت تک کے لیے حج اور عمرہ کی خاطر لازم رکن بنا لیا گیا۔ سورہ آل عمران میں اس بات کی گواہی ہے کہ بے شک سب سے پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ مکہ میں ہے، برکت والا اور سارے جہان کا رہنما۔ یہ مکہ کتنا امن والا گھر ہے، یہاں ہر وقت اللہ کی رحمت برستی ہے۔ جی ہاں، عبادت کے لیے جو سب سے پہلے گھر تیار ہوا وہ خانہ کعبہ ہے۔ حدیث کے مطابق أتعلم أن رسول الله قال أن الكعبة بنيت قبل بيت المقدس ب40 عاما؟ خانہ کعبہ بیت المقدس سے 40 سال قبل بنایا گیا، اور فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے جو آسمان میں ہے اور خانہ کعبہ کے بالکل اوپر ہے۔ میرے دوست کیا آپ جانتے ہیں اسے؟ مکہ کے بالکل اوپر آسمانوں میں بیت المعمور ہے جو فرشتوں کا قبلہ ہے۔ ابن کثیر کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ اے نوح، ہم آپ کے رب پر ایمان نہیں لاتے، تم پیغمبر کیسے ہو سکتے؟ تم تو ہمارے جیسے ہو۔ اور پھر جب قوم نوح پر سیلاب اور طوفان کا عذاب آیا، بچاؤ، میری مدد کرو، ہم سب مر جائیں گے۔ طوفان کے دوران زمین مکمل طور پر پانی سے بھر گئی، جس سے خانہ کعبہ کی ابتدائی تعمیر مٹ گئی۔ اللہ کا شکر کہ ہم نوح پر ایمان لائے اور عذاب سے بچیں۔ مگر خانہ کعبہ کہاں ہے اب؟ صرف نشانات اور بنیادیں باقی رہ گئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں کو اللہ کے حکم سے کھودا اور دوبارہ تعمیر کیا۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اللہ کے گھر کو محفوظ رکھنا اس کی قدرت میں سے ہے، اس لیے اسے اٹھایا گیا اور زمین پر نشانات رہ گئے۔ یہاں ایک سوال اٹھتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک لوگ کس کی عبادت کرتے رہے؟ تو یہاں یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بعد میں آنے والے انبیاء کے ذریعے اس سرزمین پر توحید کا چراغ جلائے ہی رکھا۔ خانہ کعبہ کی بنیادیں محفوظ ہی رہیں۔ انبیاء اور مومنین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے ذریعے سے بتایا جاتا رہا کہ قبلہ کہاں پر ہے۔ بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ خانہ کعبہ کی جگہ پر نور یا نشان باقی تھا جس کی طرف انبیاء کرام نماز میں رخ کرتے تھے۔ کعبہ کا رخ ہمیں نوح نے بتایا ہے اور ہم اسی طرف منہ کر کے عبادت کریں گے۔ یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ عمارت مٹ بھی جائے تو اللہ اس کا محتاج نہیں، بلکہ وہ تو اپنی اطاعت کو دیکھتا ہے۔ اصل مقصد تو اللہ کی عبادت ہے، نہ کہ کسی عمارت کی۔ مسلمان مکہ کی عبادت کیوں کرتے؟ ہم مسلمان مکہ کو رخ بناتے، عبادت تو اللہ کی کرتے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ عبادت کا مرکز اللہ کی ذات ہے۔ خانہ کعبہ صرف ایک علامت ہے اتحاد، مرکزیت اور قبلے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے تقریباً 1000 یا 1200 سال بعد خانہ کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ تعمیر کیا۔ یہ صرف ایک عمارت کی تعمیر نہیں بلکہ توحید، عبادت، قربانی اور اطاعت کی علامت ہے۔ مکہ دنیا کا وہ واحد مرکز ہے جو پوری دنیا کے مسلمانوں کو جوڑتا ہے۔ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعمیر کعبہ کا حکم ملا
حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام پہاڑوں سے پتھر لائے اور خانہ کعبہ کی دیواریں انہی بنیادوں پر اٹھائیں جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے گئے اور فرمایا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں آپ کو آپ کی اللہ تعالیٰ نے گھر بنانے کا حکم دیا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ کا نقشہ بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ہی بنایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر چنتے گئے۔ ایک پتھر جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر تعمیر کرتے تھے وہ آج بھی مقام ابراہیم کہلاتا ہے۔ اس پتھر پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ یہ سبت نشان واسطے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کے وسیلے سے ہے۔ یہی کرم میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ازل سے رہا ابد تک موجود ہے، اور پھر خانہ کعبہ قیامت تک کے لیے عبادت کا مرکز بن گیا۔ ہر نبی نے اسی مرکز کو یاد رکھا اور اسی کی طرف دعوت دی، اور کیسی خوبصورت بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اسی قبلے کی طرف نماز پڑھنے کی خواہش کی جو پوری ہوئی۔ میرے دوست، خانہ کعبہ کی طرف رسول اللہ نے منہ کر کے عبادت کی خواہش کی تو اللہ نے پوری کی۔ وقت اور حالات کے گزرتے لمحات نے کئی انبیاء دیکھے، کئی اقوام کے قصے سمیٹے۔ انہی میں ایک طبا نامی بادشاہ کا ذکر بھی ملا۔ وہ یمن کے قبیلے حمیر سے تعلق رکھتے تھے۔ میں توبہ ہوں یمن کا بادشاہ، میرے جیسا کسی کا لشکر نہیں، ہر کوئی میری شان کی تعریف کرتا ہے۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے تقریباً 1000 سال سے پہلے کا دور پایا۔ روایت ہے کہ طبا بادشاہ یمن سے شام کی طرف کسی لشکر کشی پر جا رہا تھا۔ تقریباً 1,13,000 پیدل چلنے والے اور 1,30,000 گھوڑ سوار تھے۔ میں توبہ ہوں یمن کا بادشاہ، میرے جیسا کسی کا لشکر نہیں، ہر کوئی میری شان کی تعریف کرتا ہے۔ جس شہر میں یہ قافلہ پہنچتا لوگ ہیبت اور تعجب کے مارے بہت عزت احترام سے پیش آئے۔ جہاں جہاں یہ قافلہ جاتا ان کی ہیبت اور ان کی شان و شوکت دیکھنے لوگ بازاروں میں نکل پڑتے۔ کیسا عظیم لشکر ہے، کتنی بڑی شان والا لشکر ہے۔ لیکن پھر یوں ہوا، جب یہ قافلہ شہر مکہ سے گزرا وہاں کے لوگوں نے ان کی طرف ذرا بھی غور نہ کیا۔ یہ دیکھ کر طبا کو بہت غصہ آیا۔ یہ مکہ شہر کے لوگوں نے میری شان میں گستاخی کی ہے، میں اسے تباہ کر دوں گا۔ اس نے وزیر کو بلا کر وجہ پوچھی تو وہ بولا، یہاں کے لوگ مکہ کے علاوہ کسی اور چیز کو اہمیت نہیں دیتے۔ یہ سب سن کر طبا کے دل میں یہ خیال آیا، اس نے فیصلہ کیا کہ وہ مکہ کے آدمیوں کو قتل کر دے گا، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا دے گا اور ساتھ ہی کعبہ کو گرا دے گا۔ یہ مکہ شہر کے لوگوں نے میری شان میں گستاخی کی ہے، میں اسے تباہ کر دوں گا۔ اور دل ہی دل میں اس نے یہ بھی خیال کیا کہ اس طرح سے کعبہ کا نام خربہ یعنی ویران جگہ ہو جائے گا۔ خدا کا کرنا یہ ہوا کہ یہ خیال آتے ہی طبا کے سر میں شدید درد شروع ہو گیا، جبکہ اس کی آنکھ، کان، ناک اور منہ سے بدبودار پانی بہنے لگا، اور ایسا ہوا کہ طبا کے پاس ایک لمحہ ٹھہرنا بھی کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ یہ بادشاہ کے پاس کتنی بدبو آ رہی ہے، چلو چلو یہاں سے۔ کئی طبیب آئے مگر کوئی علاج دریافت نہ کر سکا۔ ایک طبیب نے کہا کہ یہ کوئی آسمانی معاملہ لگتا ہے، کیونکہ یہ وبا زمینی نہیں بلکہ آسمانی ہے۔ یوں طبا نے کعبہ کے متعلق اپنی بری نیت ظاہر کر دی اور اس بات کو جان لیا کہ کعبہ کا مالک دلوں میں چھپی باتوں کو بھی جان لیتا ہے۔ بے شک وہ اللہ دلوں کی باتوں کو جانتا ہے، اور میں اپنے برے ارادے سے توبہ کرتا ہوں۔ اس طرح دل سے فوراً برا خیال نکال کر توبہ کی، اور توبہ کی ہی تھی کہ وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ یہ دیکھ کر وہ رب پاک پر ایمان لے آیا اور دین ابراہیم پر قائم ہو گیا۔ کعبہ کی تعظیم کے لیے 7 غلاف بھی تیار کروائے۔ اس سے پہلے کبھی بھی کسی نے کعبہ پر غلاف نہیں چڑھایا تھا۔ اس کے بعد طبا شہر مکہ کے رہنے والوں کو کعبہ کی حفاظت کا حکم دے کر مدینہ کی طرف چل پڑا۔ مدینہ میں ان دنوں میں نہ آبادی تھی، نہ پانی کے چشمے، نہ زندگی کے آثار۔ پھر بھی اس کے ساتھیوں نے فیصلہ کیا
کہ وہ جب تک زندہ ہیں کسی بھی قیمت پر مدینہ کی سرزمین کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ اس کے ساتھیوں نے طبا کو وجہ بتائی کہ ایک نبی تشریف لائیں گے جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا، اور ان کی وجہ سے کعبہ اور مدینہ طیبہ کو عزت نصیب ہوگی۔ جی ہاں، یہ وہی طبا ہیں جن کے بارے میں میرے آقا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طبا کو برا بھلا نہ کہو کیونکہ وہ اسلام قبول کر چکے تھے۔ یہ وہی طبا ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ بسایا تھا، اور اس طبا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر غائبانہ ایمان رکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو غائبانہ خط لکھ کر لوگوں کو سپرد کیا تھا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہوں تو میرا یہ خط پیش کر دیا جائے۔ اور پھر یہ کیسا اتفاق تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے اور حضرت ایوب انصاری کے مکان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے تو حضرت ابو لیلہ نے وہ خط پیش کیا۔ یہاں ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ کسی کی عظمت کی وجہ، کسی کے اعمال لانے کی وجہ اور کسی کے ہدایت یافتہ ہونے کی وجہ بھی خانہ کعبہ بنا۔ یہ وہ عظیم جگہ ہے جو نہ صرف برکت اور رحمتوں والی جگہ ہے بلکہ گناہوں سے بھی پاک کرتی ہے۔ یہ تو عظمتوں کا نشان ہے، یہ تو امن کا گہوارہ ہے۔ یہ میرے اللہ کا گھر اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پیارا ہے۔